ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا نام ہے عبد الرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ. یہ سیاہ ستہ ہماری جو حدیث کی کتابیں ہیں بڑی بڑی، یہ اس کے اندر روایات نقل فرماتے ہیں. بہت بڑے محدث تھے. تو ان کے بھائی آپ مجھے دیکھیں، بھائی جان اوپر دیکھیں، آپ نیچے دیکھیں گے تو میں بھی نیچے دیکھنا شروع ہو جاؤں گا. بات کرنے میں جی نہیں لگتا. سامنے والا پتہ چلتا ہے کہ متوجہ ہے تو پھر بات کرنے کا جی بھی چاہتا ہے. تھوڑی دیر بات کریں گے، بس توجہ سے سنیں. تو عبد الرحمن بن ابی نعم یہ ان کے زمانے میں ایک بہت بڑے حدیث کے محدث تھے. تو ان کو ایک شوق ہوا، وہ اپنے علاقے کے بڑے بڑے علماء کے پاس گئے اور ان سب سے ایک سوال کیا. وہ سوال یہ تھا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل میری زندگی ختم ہو جائے گی، کل میرا انتقال ہو جائے گا. یہ سوال ان سب سے کیا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کل میرا انتقال ہو جائے گا تو آج کی رات، آج کا دن آپ کیا کریں گے؟ تو بہت سو کے پاس گئے اور ہر ایک نے کوئی نہ کوئی جواب دیا. کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ. تو جب وہ عبد الرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے تو انہوں نے جو بات فرمائی میں وہ بات سمجھانا چاہتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ وہی کروں گا جو آج کل کر رہا ہوں، کچھ نیا نہیں کروں گا. اس لیے کہ میں ہر کام یہی سمجھ کے کرتا ہوں کہ کل میرا انتقال ہونا ہے. دوستو، ہم نے بھی زندگی ایسے جینی ہے کہ ہم یہ جو آج کر رہے ہیں اس کے اوپر مطمئن ہوں، اس کے اوپر تسلی ہو، اس کے اوپر تشفی ہو. وہی کر رہے ہیں. اگر پتہ چل جائے کل انتقال ہونا ہے تو وہی نمازیں پڑھیں. پتہ چل جائے کل انتقال ہونا ہے تو وہی تلاوت رکھیں. عد نفسک من اہل القبور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کیجیے. مومنین اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کریں، یعنی قبر میں جو لوگ ہیں ہم ہر ایک اس میں سے اپنے آپ کو شمار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، اس چیز کی کثرت کرو جو لذات کو ختم کرنے والی، وہ ہے موت. موت کی کثرت سے اس کو یاد کیا کرو. تو دوستو، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ کے نبی کی بات کتنی مانتے ہیں. جہاں ادھر موت کا ذکر کیا جائے وہاں پریشانی ہونا شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی تو فرمایا اکثروا ذکر، زیادہ یاد کیا کرو. یعنی اس کو یاد، موت کو سامنے رکھیں گے. حضرت قنطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الذی خلق الموت والحیات، موت کو پہلے ذکر کیا، حیات کو بعد میں ذکر کیا. حیات اس کی حیات ہے جس نے موت کو سامنے رکھ کے حیات کو گزارا. دین بہت آسان ہے، بہت آسان. مسئلہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو جو پریشانی ہوتی ہے، جو یہاں پہ وہی لوگ آتے ہیں نا جو دین پر چلنا چاہتے ہیں،
جو دین پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ والوں کے پاس، ان کے خدام کے پاس وہی لوگ آتے ہیں. لوگ دین کو تلاش کرتے ہیں، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے. ہم بھی تلاش کرتے ہیں، آپ لوگ بھی تلاش کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی تلاش کرتے ہیں، اور ہر کوئی دین کو تلاش کرتا ہے، کہیں سے مل جائے، کہیں سے مل جائے، ہے نا جی. ہم لوگ بھی اسی طلب میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک بات سمجھیں، جو ہمارے دلوں میں بات ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ یار میں تو اتنا گناہ گار ہوں، مجھ سے تو یہ گناہ چھوٹے گا نہیں، ہے نا. یہ بات ہوتی ہے. یہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ ہی نہیں ہے تو میں اللہ والا کیسے بنوں گا. مجھ سے یہ گناہ چھوٹا نہیں ہے، آگے بھی نہیں چھوٹ رہا، پتہ نہیں کیا ہوگا، ہے نا. یہ بات ہوتی ہے. آگے پیچھے جملے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ایک صیغہ ماضی کا ہوتا ہے، ایک صیغہ مستقبل کا ہوتا ہے. یہ تو ابھی تک چھوٹا نہیں، آگے کا چھوٹے گا، ہے نا. یہی بات ہے. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو ماضی اور مستقبل کی پڑی رہتی ہے، جس کی وجہ سے حال برباد ہو جاتا ہے. ماضی اور مستقبل میں پڑے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے حال برباد ہو جاتا ہے. فرمایا حال کو صحیح کر لو، ماضی کو توبہ کر کے اللہ پہ ڈال دو، اور مستقبل کو اللہ پر چھوڑ دو، جو ہوگا دیکھا جائے گا. دین اتنا آسان ہے کہ ابھی جو حال ہے نا، ابھی یہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا کرنے؟ اپنی نیت صحیح کرنی. اللہ جی تیرے لیے آئے ہوئے ہیں بس، اور کوئی نیت نہیں. اللہ جی کوئی ہم نے پیسے لین دین کرنے، تو ہمارا کھانے پینے کا کانٹریکٹ ہے، تو ہمارا بزنس ہے، کوئی پارٹنرشپ ہے ہماری، کچھ بھی نہیں. اللہ جی تیرے لیے آئے ہیں. میں کیسے اللہ کے لیے؟ اللہ کے لیے آئے ہیں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک نوجوان آیا کہ حضرت میرے اعمال بہت گندے ہیں، میری نمازیں بہت گندی ہیں، میں یہ گندی نمازیں میرے لیے پڑھ سکتے ہو؟ کہا نہیں حضرت، بس اللہ کو یہ نمازیں چاہیے ہماری. لشٹم پشٹم ناقابل ریفرنڈم، حضرت والا فرماتے تھے لشٹم پشٹم اللہ کو چاہیے. ہمارا دین بس اپنی نیت صحیح کر لیں. دال روٹی خرید رہے ہیں، اپنی نیت صحیح کر لیں. اپنی فیکٹری میں جا رہے ہیں، نیت صحیح کر لیں. دکان میں جا رہے ہیں، بازار میں جا رہے ہیں، اپنی نیت صحیح کر لیں. اپنے گھر والوں کو کپڑے دلوانے کے لیے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو فلاں چیز جیولری دلوانے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو مسالہ دلوانے جا رہے ہیں، اپنے گھر والوں وغیرہ وغیرہ. نیت صحیح کر لیں کہ ان کا دل خوش ہو جائے گا، ان کا دل خوش ہو جائے گا، ان کا حق ادا ہو جائے گا، ان کی ضرورت پوری کرنا اللہ نے میرے ذمہ لگایا. دین ہے یہ. ہمیں اگر پتہ چل جائے کل ہماری موت ہو جانی ہے تو ہم تو پوری رات مصلے سے نہیں اٹھیں گے. اس کا مطلب ہے پہلے کی زندگی خراب کر رہے ہیں. دیکھو دین بہت مزیدار ہے، صرف نیت کو صحیح کر لیں، دین سامنے. حضرت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ماضی کو توبہ کر کے بھول جاؤ. ماضی میں یہ ابھی 10 منٹ پہلے یہ گناہ ہوا تھا، 5 منٹ پہلے یہ توبہ کریں، بھول جائیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کہنے کہ لا ذنبا کا مطلب ہے بے گناہ. سمجھ، لا ذنبا کا ایک مطلب ہے بے گناہ. اللہ کہہ رہے ہیں لا ذنبا، اور تو خود کو کہہ رہا ہے میں ہوں دمبا. خود کو دمبا کیوں سمجھ رہے؟ گناہ ہو گیا، معافی مانگ لو، ختم. اللہ کو معاف کرنا پسند ہے، اللہ کو معاف کرنا پسند ہے. یہ میں غلط کہہ رہا ہوں. صحیح جملہ کیا ہے آپ سب جانتے ہیں، اللہ کو معاف کرنا بہت پسند ہے. التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہے. ماضی کو بھول جائیں، یا مجھ سے آگے بھی مجھے پتا ہے مجھ سے یہ گناہ، دل کے اندر پتا ہوتا ہے مجھ سے یہ گناہ ہوتا ہے. ارے مستقبل کو اللہ پہ چھوڑو نا. کیوں جی؟ ماں کبھی بچے کو بیبی سیٹر میں داخل کراتی، میرا بچہ کل پیشاب کرے گا، میرا بچہ کل میرے اوپر پیشاب کر دے گا، میں اس کو داخل کرا دیتی ہوں. نہیں جی، ایسا نہیں ہوتا. کہتی جب آگے پیشاب کرے گا تو ماں بچے کو تیاری نہیں کرتی، نہ پاؤڈر لگاتی ہے، نہ خوشبو لگاتی ہے. کیوں؟ یہ کل پھر پیشاب کرے گا. تو ایسی کوئی ماں کرتی ہے؟ ماں کان مروڑ کے کہتی ہے ہاں بیٹا، میرے عزت فرماتے ہیں
ہم مکان میں روڑ کے کہتی ہیں ہاں بیٹا دوبارہ پیشاب نہیں کرنا، اس کو پتہ کوئی کرے گا؟ ہے نا؟ کیا جب اماں کو پتا ہے، ابا کو پتا ہے، تو ربا کو نہیں پتا ہم پھر گناہ کریں گے؟ پھر اس نے معافی کا دروازہ کیوں کھولا؟ معافی بہت بڑی چیز ہے۔ بابا نجم الحسن رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، بس چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے رہتے تھے، کوئی ملنے کے لیے آ جاتا تھا تو اسے کوئی نصیحت فرما دیتے، بس یہ دین کا کام کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی ایک جملہ بول دیتے جس سے کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہو جاتی، کوئی ایک جملہ بول دیتے زندگیاں بدلی۔ تو ایک نوجوان ویسے ہی آیا دعا کرانے کے لیے کسی کام سے، اس نوجوان سے کہا کہ لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں دین مشکل ہے، دین تو بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ حضرت کیسے آسان ہے؟ تم یہ رات کو اللہ سے معافی مانگ کے سویا کرو، بس یہ تین۔ اب صرف اس نصیحت سے اس نوجوان کی زندگی پلٹا کھائی اور بدلی ہوئی۔ اب دیکھو بظاہر تو یہ ہے کہ گناہ بھی کرتے رہو، فلمیں بھی دیکھتے رہو، ڈانس بھی کرتے رہو، شراب بھی پیتے رہو، زنا بھی کرتے رہو، رات کو توبہ کر لینا۔ بظاہر یہ مطلب ہے نا، بظاہر یہ مطلب ہے، لیکن ہمیں معافی کا مطلب نہیں پتا، ہم معافی کو نہیں جانتے۔ معافی کتنی بڑی چیز ہے۔ ہمارے حضرت شیخ دامت برکاتہ ملتان گئے تھے، تو وہاں پہ ایک نعت خوان، میں نے ان کی نعت سنی، نابینا نعت خوان، میں نے ان کی نعت سنی، مجھے بہت مزہ آیا۔ میں ان سے رابطہ کیا، ان سے ریکارڈ کروائی، پھر اپنے پاس رکھی، پھر اس کو سنتا رہتا تھا بڑا۔ جب حضرت شیخ دامت برکاتہ ملتان گئے تو میں نے ان سے کبھی حضرت کے مدرسے میں بیان، آپ کے مدرسے میں حضرت کا بیان ہوگا اور آپ نے یہ نعت سنا نہیں ہے، چاہے وقت کتنا مختصر ہو، تو انہوں نے وہ نعت سنائی۔ تو جو حضرت نے اس کا نتیجہ نکالا نا، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس نے جو نعت سنائی اس کا خلاصہ یہ کہ آمنہ میں میم ہے، محمد میں میم ہے، مکے میں میم ہے، مدینہ میں میم ہے، ٹھیک ہے، اور اسلام میں میم ہے، پرچم میں میم ہے، مسلم میں میم ہے، تم میں میم ہے، اور مجھ میں میم ہے، اور ملتان میں میم ہے۔ یہ قرآن مجید میں میم ہے، اور رمضان میں میم ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا، بہت زبردست نعت ہے، آپ حضرت نے سنی ہوگی۔ تو وہ حضرت نے فرمایا کہ دیکھو ان سب میں تو میم ہے، لیکن معافی میں بھی میم ہے، اور معافی کا میم اتنا اونچا ہے کہ آسمان تک جاتا ہے۔ معافی میں میم آسمان تک جانے پہ چلو آپ کو ایک بات سناتا ہوں۔ اللہ نے اعلان کیا، یا معشر الجن والانس، یا معشر الجن والانس، اے جنوں اور اے انسانوں، سارے مل کے ایک کام کرو۔ سورہ الرحمن میں یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اگر طاقت ہے تو تنفذوا من اقطار السماوات والارض، زمین آسمان سے نکل کے دکھاؤ یہاں سے۔ اللہ کی زمین سے کوئی نکل نہیں سکتا، اللہ کی کائنات سے کوئی نکل نہیں سکتا۔ آئنسٹائن تھا نا، جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کچھ نہ کچھ حقائق تک پہنچتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے کہ کبریائی درمیان میں آ جاتی ہے جب تک اپنے آپ کو کسی کے نیچے نہیں رکھتے۔ آئنسٹائن تھا بہت بڑا سائنسدان، اس کی تھیوری ابھی تک لوگ چلا رہے ہیں۔ 1700 میں گزرا آئنسٹائن، یعنی 3 صدیاں پیچھے۔ اور کیا کہا تھا اس نے اس وقت؟ اللہ کی اس قدرت کو دیکھ کر اس نے بولا تھا، کہنے لگا تو بھی مرنے والا ہے، تیرے پاس اپنا علاج نہیں ہے، تو اتنا بڑا سائنسدان ہے۔ کہاں میرا علاج ہے، مجھے وہاں لے جاؤ جہاں پر ٹائم نہیں ہے، جہاں پر وقت نہیں، مجھے وہاں لے جاؤ۔ اور اللہ نے جنت وہاں بنائی ہے جہاں وقت نہیں ہے، جہنم وہاں بنائی ہے جہاں وقت نہیں۔ ہمیں سمجھانے کے لیے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہو۔ کسی میں طاقت نہیں، کسی میں دم نہیں کہ اللہ کی بنائی ہوئی کائنات سے نکل سکے، اللہ کے بنائے ہوئے اوقات سے نکل سکے، اللہ کی بنائی ہوئی باؤنڈریز سے نکل سکے۔ کوئی ساری دنیا زور لگا چکی جا رہے ہیں آگے، وہ میری ایک محفل ہو۔ اچھا یہ کہاں تک پہنچے ہیں؟ پلوٹو تک پہنچے، سلوٹو تک پہنچ گئے، چلو اس سے تھوڑا سا آگے پہنچ گئے۔ جو جنات ہیں نا، جنات، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ جست لگاتے ہیں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ جنات کتنی بڑی طاقت ہے،
جنات کی طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ ایک سیکنڈ میں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس آ رہی ہے، میں اس کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کی حکومت کچھ نہیں، اصل تو اللہ کی حکومت ہے، میں دکھانا چاہتا ہوں کہ اس کی حکومت نہیں، 3 دن کا فاصلہ ہے، اور اس کا تخت اس کے ملک میں رکھا ہوا ہے، ملک سبا میں تخت رکھا ہوا ہے، اور وہاں سے یہاں کون لے کے آئے گا؟ تو ایک نے کہا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ فیصلے کر کے جب اٹھیں گے تو تخت یہاں پہنچ جائے گا، مجھے اجازت ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا کہ ومن عنده علم الکتاب، ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس علم کتاب تھا، اس نے کہا تھا کہ آپ کی پلک چھپکنے سے پہلے، آنکھ بند ہوگی کھلنے سے پہلے آ جائے گا، مجھے اجازت ہے۔ حضرت سلمان نے کہا کہ ہاں اجازت ہے، تو 1 سیکنڈ میں تخت وہاں پہنچ گیا۔ کیا اللہ نے اتنی پھرتی دی ہے، اتنی تیزی دی، اور کیا ہے ملکہ سبا جس کا نام بلقیس کتابوں میں لکھا ہے، تو بلقیس سے کہا کہ ہاں یہ تمہارا تخت ہے۔ وہ تخت آج کل کے یہ صوفہ سیٹ کی طرح کے نہیں ہوتے تھے، ٹھیک ہے، وہ تخت ہوتا تھا جس کے اوپر 400-500 وزراء بیٹھا کرتے تھے، اس کے اندر سیڑھیاں ہوتی تھیں، رعایا چل کے آتی تھی، اور وہ یعنی 400-500 امراء ہوتے تھے، پھر اس تخت سے نیچے کرسیاں لگتی تھیں، اور اس کے پیچھے رعایا بیٹھتی تھی کئی ہزار، اور اس میں سب سے اونچی جگہ پر ملکہ بیٹھا کرتی تھی۔ وہ تخت ایڈجسٹ ہوتا تھا محل کے ساتھ، اور وہ اندر چلی جاتی تھی، محل کے اندر چلی جاتی تھی، ایسے جو نہیں اتنا بڑا تخت، یہ کوئی ہمارے آج کل کے تختوں کی طرح، ممبروں کی طرح نہیں ہوتا تھا۔ تو ملکہ بلقیس کا تخت ایسے ہے، اس طریقے سے اللہ نے پہنچایا۔ تو اللہ نے ان کو بھی چیلنج کیا، یہ انسان تو بھی جا کے وہاں فلوٹوں تک پہنچے نا، تم تو جست لگاؤ تو آسمان تک پہنچے، کوئی جن نہیں نکل سکا تو انسان کہاں سے نکل سکے گا؟ ہاں جی، لیکن اللہ نے پھر بھی انسان کو جنات سے طاقتور بنایا، ٹھیک ہے، کہ پنکھا تیز ہے یا آپ تیز بھاگ سکتے ہیں؟ پنکھا تیز ہے نا، گاڑی تیز بھاگتی ہے، انسان تیز بھاگتا ہے، گاڑی تیز بھاگتی ہے، لیکن گاڑی انسان کے ماتحت ہے، کیسے؟ ایسی صرف تیز ہونے کا مطلب نہیں کہ وہ ہم سے بڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو سب سے اوپر رکھا ہے، انسان کو سب سے بڑھیا رکھا ہے۔ میں نکل گیا دوسری طرف۔ اللہ نے تمام ایام، تمام دن ایک طرح کے بنائے۔ آج کے دن میں نیلے رنگ کی دھوپ نکلی تھی، کل پیلے رنگ کی دھوپ نکلے گی، ایسا ہوتا ہے؟ کیوں جی؟ ایسا نہیں ہوتا نا۔ تو دیکھو سارے دن ایک جیسے ہیں، آج کی رات اندھیری ہے تو کل کی رات جو ہے سرخ رنگ کی ہوگی، کیونکہ کل رمضان شروع ہو رہا ہے، ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہے نا، ایسا نہیں ہوتا۔ رمضان کی راتیں بھی وہی ہیں، آج کی رات بھی وہی، رمضان کے بعد کی راتیں بھی وہی اور آج کی رات بھی وہی، کیا فرق ہے؟ اس کو کہہ دیے کہ یہ میرا مہینہ ہے، بس جب اللہ نے کہہ دیا یہ میرا مہینہ ہے، اس میں ایک نسبت جڑ دی، اور نسبت جڑنے سے وہ چیز بتاتی ہے کہ اس رات میں اللہ کی رحمت خاصہ نازل ہوتی ہے، اس رات میں اللہ کی رحمت خود بخود متوجہ ہوتی ہے۔ اور یہ کس لیے ہے کہ ہمارے سامنے تو ہماری موت نہیں ہے، ہمارے سامنے تو ہمارے دنیا کے کام ہی لگے ہوئے ہیں، نیت کی تصحیح نہیں ہوتی۔ لیکن رمضان کے روزے کیا بتاتے ہیں؟ رمضان کے روزے یہ بتاتے ہیں جو ہمارے اندر اسٹرینتھ ہے، ہمارے اندر ایک طاقت ہے۔ کیا طاقت ہے ہمارے اندر؟ ہمارے اندر طاقت ہے کہ ہم ایک چیز سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، ہمارے اندر ارادے کی طاقت ہے۔ یہ ارادے کی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ اس کے سامنے جنات، شیاطین، ساری دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں، بلکہ ساری دنیا اس کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس ارادے کی طاقت، سائڈ سے جائے، درمیان سے نہیں جائے، ہمارے اندر جو ارادے کی طاقت ہے یہ ایسی مضبوط ہے کہ اللہ نے اس کے مقابلے میں نہ جن آ سکتے ہیں، نہ شیاطین آ سکتے ہیں، نہ کوئی اور مخلوق آ سکتی ہے۔ انسان صرف ارادہ کر لے، اس ارادے کے سامنے ساری دنیا پگھل کے رہ جاتی ہے، اور وہ اللہ ارادے کا مظہر اللہ ہمیں رمضان مبارک میں دکھاتے ہیں کہ ارادہ صرف ارادہ کیا ہے، ہم نے صرف ارادہ کیا، اور اس ارادے کے بعد کیا ہوا
اس ارادے کے بعد یہ ہوا کہ کلی کی اور پانی اندر گیا اور اندر موٹر لگی جو پانی کھینچ رہی ہے، اور ایک گھونٹ پی لے یار، آدھا گھونٹ پی لے، ہے نا جی، ہوتا ہے نا ایسے جی، کلی کرتے ہیں پانی ٹھنڈا بھی لگتا ہے، فریج کھولتے ہیں جوس پینے کا جی بھی چاہتا ہے، اور کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، بیوی بھی گئی ہوئی ہے، کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، اور اگر بیوی دیکھ بھی رہی تو وہ روکے گی نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میرا چھوٹا بھائی مولوی عمر حضرت کی خدمت میں ہوتے ہیں، تو میں نے اور اس نے روزہ رکھا، تو اب 11-12 بج گئے، تو گرمی کڑاکے کی بھوک شدید لگی ہوئی، تو میرے فیصل بھائی 2 پراٹھے رکھے ہوئے، کھا لیں؟ میں نے کہا روزہ ہے، تو میں تو کھا رہا ہوں۔ میں نے کہا روزہ نہیں، کہتے میں بھول کے کھا رہا ہوں۔ تو میں بھول کے پہلی کلاس میں تھا بیچارا، 4-5 سال کا تھا، تو میں بھول کے کھا رہا ہوں، اور کھا گیا بھول کے، میں بھول کے کھایا، میرا روزہ ہے۔ افطاری بھی ڈٹ کے کی، میں نے تو افطاری میں الٹیاں کی، اس نے افطاری ڈٹ کے کی، میرا روزہ تھا، میں نے بھول کے کھایا، بھول کے کھانے میں روزہ نہیں ٹوٹا۔ مولوی صاحب سے بھی پوچھوایا اس نے، تو ویسا تو بیوی تو کہے گی نا بھول کے کھا لو، کوئی بات نہیں، اندر موٹر لگی ہے کھینچ رہی ہے، کھا لو۔ کیوں جی؟ کوئی گنہگار سے گنہگار نہیں کھاتا ہے نا۔ اللہ دکھاتے ہیں تم ارادہ کر لو نا، تم ارادہ کر لو تو تمہارے ارادے کے سامنے کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ پھر کیسے کہتے ہیں کہ میں نے غصہ کر دیا، پھر کیسے کہتے ہیں کہ میں نے ٹی وی دیکھ لیا، پھر کیسے کہتے ہیں میں نے فلم دیکھ لی؟ نہیں، ارادہ کچا تھا، ارادہ پکا ہو۔ رمضان کے 30 دن ہمیں دکھاتے ہیں تمہارا ارادہ مضبوط ہے، تمہارا ارادہ مضبوط ہے، تم آگے کر سکتے ہو۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات، رمضان میں اپنے شیڈول کو مختصر کریں، ایسا کام جو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس سے کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا، اس کو چھوڑ دیں۔ بطور مثال، ہفتے میں 2 چھٹی ہوتی ہے، ہفتے کی اتوار کی، کسی کی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے، اپنا ٹائم شیڈول بنائیں کہ اس دن کرنا کیا۔ اللہ کے نبی نے 4 کام سکھائے ہیں رمضان میں، ٹھیک ہے؟ ہمارے فوراً ذہن میں آتا ہے جی میں نے بیان سننے جانا ہے، میں نے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، صحبت صالحین بہت ضروری ہے، میں اس کا بتاؤں گا۔ 4 کام اللہ کے نبی نے بتائے، وہ 4 کام ضرور کرنے ہیں۔ کس نے بتایا جی؟ اللہ کے نبی نے بتایا۔ پیر صاحب بتائیں گے تو ہر بندہ نوٹ کرتا ہے، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں تو کوئی سوچتا بھی نہیں کرنے کا۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، کریں گے نا بھائی، یہاں تو کوئی ایسا نہیں۔ سب سے بڑا فرمایا کثرت لا الہ الا اللہ، کیا جی؟ کثرت لا الہ الا اللہ۔ اپنا شیڈول بنا لیں، روزانہ یہ کثرت کرنی ہے۔ شیڈول بنانے کا طریقہ بھی بتاتا ہوں، ابھی بتا دیتا ہوں۔ ایک کاغذ لے لیں، ایک فیصل کا، ایک دانیال کا، ایک سعید کا، ایک اس کی، اس طرح اپنے گھر میں ہر بندہ کاغذ بنا لے۔ پہلے 10 دن کیا کرنے جی؟ نمبر 1 تلاوت قرآن، نمبر 2 یہ، نمبر 3 یہ، نمبر 4 یہ، نمبر 5 یہ۔ اس میں 4 چیزیں ایڈ کر لیں، جو کام روزانہ کرتے ہیں اس کا شیڈول بنائے تاکہ لکھے اپنے پاس، تاکہ پتہ چلے میں نے رمضان میں کیا کیا۔ اگلے رمضان میں وہ شیڈول کھول کے دیکھے، وہ پرچے کھول کے دیکھے، پچھلے رمضان میں جو کچھ کیا تھا، اس رمضان میں اس سے کچھ آگے بڑھنا ہے جی۔ اس میں جو چیزیں بزرگان دین کی صحبت میں جائیں گے، جو چیزیں بزرگان دین سے سنتے جائیں اس کو ایڈ کرتے جائیں اور خود کو چیک کرتے جائیں۔ لکھنے سے انسان کو چیزیں اچھی مستحضر ہوتی ہیں۔ پرچہ بنائیں گے جی پہلے 10 دنوں کا، 10 دنوں کو مشکل ہے، پہلے ہفتے کا بنا لیں، لیکن 10 دنوں کا آسان ہے کہ 10 10 10 اور 3 پرچے بن جائیں گے۔ اس میں کھانے بنا لیں، کھانے بنا کے خود کو میجر کریں، اس میں 4 چیزیں لازمی شامل کریں۔ پہلی چیز کثرت لا الہ الا اللہ، کیا جی؟ لا الہ الا اللہ۔ دوسری کثرت استغفار، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ نہیں آتا کوئی بات نہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ رب۔ یاد ہو جائے گا جی؟
استغفر اللہ تو سب کو آتا ہے، من کل ذنب کو شامل کر لو، اگر من کل ذنب بھول جاتا ہے تو استغفر اللہ ہی پڑھ لیں، یہ بھی کافی، ٹھیک ہے۔ اصل طریقہ استغفار کا یہ ہے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ جی پورے دن میں نے کچھ غلط بول دیا ہوگا، کچھ غلط سن لیا ہوگا، کچھ غلط سوچ لیا ہوگا، کسی کو غلط کہہ دیا ہوگا، کسی کا دل دکھا دیا ہوگا، کچھ آپ کے عمل میں کوتاہی کر دی ہوگی، بند کر کے کچھ اعمال میں کوتاہی کر دی ہوگی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اردو میں کہ ٹھیک ہے، اردو میں دعا مانگ لیں انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے۔ 2 عمل ہوگی جی، پہلا عمل لا الہ الا اللہ، دوسرا کثرت استغفار، کثرت لا الہ الا اللہ، کثرت استغفار۔ ہمارے حضرت بھی فرماتے ہیں کہ رمضان کے اندر اپنی تسبیح بڑھا دو، تو اس کی پیش نظر یہی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ۔ 2 عمل ہو گئے جی، 2 عمل۔ تیسرا عمل اللہ سے جنت مانگنی ہے، چوتھا عمل جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ یہ 4 عمل اللہ کے نبی نے سکھائے ہیں۔ پہلا عمل کثرت لا الہ، دوسرا عمل کثرت استغفار، تیسرا عمل جنت کو طلب کرنا، چوتھا عمل جہنم سے پناہ مانگنا۔ اگر یاد نہ رہے تو فضائل اعمال فصل اول کی ابتدائی احادیث کے اندر آپ کو یہ 4 عمل مل جائیں گے، تفصیل بھی مل جائے گی، یہ 4 عمل، ٹھیک ہے، یہ یاد رہیں گے۔ 2 عمل مزید جو تمام بزرگان دین فرماتے ہیں، میرے حضرت بھی فرماتے ہیں۔ 2 عمل، پہلا عمل نظر کی حفاظت، دوسرا عمل زبان کی حفاظت۔ کیا جی؟ نظر کی حفاظت، دوسرا عمل زبان کی حفاظت۔ زبان کی اتنی حفاظت بھی نہ ہو کہ اپنی اماں سے بھی بات نہیں کرنی، بہنوں سے بھی بات نہیں، رشتہ داروں سے کٹ لیں گے، اور دوستوں سے اتنی گپیں ماریں گے، یار آج غلطی ہوگی توبہ کرنی ہے، یار آج غلطی، دوستوں سے 2 گھنٹے باتیں کر لیں، اماں سے بات کرنے کے لیے وقت نہیں، ایسا نہ ہو، ٹھیک۔ 2 عمل زبان کی حفاظت اور نظر کی حفاظت۔ ایک اور چیز بتا دوں، اپنے آپ کو اس مہینے میں گناہوں سے بچائیں، خاص طور پر جس گناہ میں مبتلا ہوں، اپنا احتساب کروں، ان میں سب سے آسان کس گناہ سے بچنا ہے اس سے بچیں، سمجھے؟ یہ چند چیزیں رمضان میں، اور پہلے سے عہد کریں اس رمضان میں کتنے قرآن ختم کرنے، خاص طور پہ حافظ قرآن، یہ ذہن میں رکھے، کم از کم 5 سے 10 قرآن۔ حافظ قرآن تو ویسے ہی 5 سے 10 کرتا ہے، میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں کہ حافظ قرآن کم از کم اتنا عہد کرے، اور جو حافظ قرآن نہیں ہے کم از کم 3 کا ٹارگٹ رکھے، ایک اشرے میں 1 قرآن، دوسرے اشرے میں دوسرا قرآن، تیسرے اشرے میں تیسرا قرآن، کم از کم 3 ہونے چاہیے، اور یہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن اور استغفار یہ 2 عمل ایسے ہیں کہ اتنے مبارک عمل ہیں، اتنے مبارک عمل ہیں کہ بندے کا بڑا پار کر دیتے ہیں۔ یہ 2 عمل، قرآن اور استغفار، یہ دونوں جملے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اللہ جی معاف کر دو، اللہ کو اتنا پسند ہے، میں نے آپ کو بتایا بابا نجم الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں روزانہ اللہ سے معافی مانگ لیا کروں۔ کیسے اس بچے کا دل بدلا، اس بندے کا دل بدلا ایسے کہ جب اس نے اللہ سے معافی مانگنا شروع کی، میں نے آپ کو بتایا معافی کا میم کہاں جاتا ہے، زمین سے آسمان تک، وہاں سے میں جنات کی طرف چلا گیا تھا۔ معافی کا میم کتنا، اللہ کی معافی اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی ہے کہ اللہ جو معافی مانگتا ہے نا دوستو، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں تصور کیجئے، میں خود بھی تصور کروں۔ دیکھو جو بندہ کہتا ہے اللہ جی مجھے معاف کر دو، کیسے کا دھیان اس کا بٹنوں کی طرف ہے، دھیان اس کا پنکھے کی طرف ہے، دھیان اس کا اس طرف ہے کہ مجھے گرمی لگ رہی ہے، دھیان اس کا یہ، لیکن اس نے ان سارے دھیان کے ساتھ یہ کہا اللہ جی مجھے معاف کر دو۔ اللہ اعلان کرتے ہیں 7 آسمان پر، 7 آسمان پہ اعلان کرتے ہیں میرے بندے نے اس جگہ بیٹھ کر مجھ سے معافی مانگی ہے، تم سارے اس کی خوشی مناؤ کہ اس بندے نے آج مجھ سے معافی مانگی ہے۔ فرشتوں کو یاد نہیں رہتا، 1 گھنٹے بعد پھر اللہ اعلان کرتے ہیں ہاں اس بندے نے پھر مجھ سے معافی مانگی، فرشتے پھر خوشی مناتے ہیں۔ اور جب قیامت کے دن یہ بندہ جائے گا نا اللہ کے پاس، تو دیکھو اتنا نامہ عمل گناہوں سے بھرا ہوا،
تو فرشتے کہیں اللہ ہم تو اس کے گواہ ہیں، اس کی ہم نے اتنی خوشی منائی تھی، اس کی ہم نے اتنی خوشی منائی تھی. اللہ فرشتوں کو خوشی منانا یاد دلواتے رہتے ہیں، معافی مانگنا بھلوا دیتے ہیں. کیسے پیار کرتے ہیں. ایک روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے گناہ لکھنے کے لیے ایک فرشتہ رکھا، نیکی لکھنے کے لیے ایک فرشتہ رکھا. اس میں ایک تفصیل ہے. تفصیل اس کی یہ ہے، گناہ لکھنے کے لیے ایک فرشتہ ہے، نیکی لکھنے کے لیے ایک فرشتہ ہے. یہ میں ایسی اتفاق اشارہ کروں، یہ نہیں کہ گناہ لکھنے والا فرشتہ الٹے ہاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے، نیکی لکھنے والا سیدھے ہاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے. یہ اتفاقاً اشارہ ہے. یہ ایسی غلط مشہور ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ جو ہے نا اما من اوتی کتابہ بشمالی، تو وہ چونکہ بائیں طرف ہے تو فرشتہ بھی بائیں طرف ہے. کوئی جگہ متعین نہیں ہے حدیث کے اندر یہ فرشتہ کندھے پہ بیٹھتا ہے، جب گناہ کرو تو کندھا ہلا دیا کرو، وہ فرشتے سے لکھنے نہیں ہوگا. ایسی فضول بات. تو کیا ہے، وہ فرشتہ ایک ہے، اور نیکی دیکھنے والا فرشتہ فجر کے وقت آتا ہے، عصر کے وقت تبدیل ہوتا ہے. اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے پوچھا ہے صحابی سے، فلاں نہیں آیا یا رسول اللہ؟ نہیں آیا. فلاں نہیں آیا؟ نہیں آیا. فلاں نہیں آیا؟ نہیں. فرمایا فجر اور عصر کی نماز منافقوں پہ بڑی بھاری ہوتی ہے. فجر اور عصر کی نماز منافقوں پہ بڑی بھاری ہوتی ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی اور روئی اور چیخی اور چلائی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا. حضرت موسیٰ نے پوچھا کون سا گناہ ہو گیا؟ کہ بہت بڑا گناہ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا کہ عرض کیا کہ مجھ سے غلط کام ہو گیا، اس کے بعد بچہ پیدا ہوا، میں نے اپنے اس گناہ کو چھپایا، اس کے بعد اس بچے کو چھپایا، اس کو قتل کر کے زمین میں دفن کر دیا، اس سے یہ گناہ ہوا. تو موسیٰ نے گناہ سنا اور روئے. پھر دل میں آیا، فرمایا فوراً یہاں سے چلی جاؤ، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے کہ فوراً معافی مانگو تو مل جاتی ہے. فوراً یہاں سے چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے ہم سب پہ عذاب آ جائے. فوراً چلی جاؤ. روتی چیختی چلاتی وہاں سے چلی گئی. اور اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا کہ کیوں میری بندی کو مایوس کر دیا، کیوں میری بندی کو مایوس کر دیا، جاؤ اس کو مناؤ. لیکن موسیٰ اس سے بھی بڑے گناہگار یہاں موجود ہیں، میں پھر بھی عذاب نازل نہیں کر رہا. اللہ اس سے بڑے گناہ کون ہو کہ معصوم بچے کو قتل کر دیں. ایک تو اتنا بڑا گناہ، اس کے بعد معصوم بچے کو قتل کر دیں. ارے معصوم تو چوزا بھی اچھا لگتا ہے، اس کو ذبح کرنے کا جی نہیں کرتا. اتنا ظلم، اتنی ظالم عورت کوئی ہوگی؟ ہے موسیٰ اس سے بھی بڑے گناہگار ہیں. کہ وہ کون ہے؟ کہ وہ جو کہ جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، وہ اس سے بھی بڑے ظالم، اس سے بھی بڑے گنہگار. اور ہمارا معاشرہ بھرا ہے. حدیث میں آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی نحوست 40 گھروں تک جاتی ہے. اس کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اس کے اپنے گھر میں کتنی نحوست ہے جو جان بوجھ کے نماز چھوڑتا ہے. الا من تاب جو توبہ کرے. بس ایک آخری عمل بتاؤں گا جو بابا نجم الحسن رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے رات کو معافی مانگ لیا کرو. معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے کنیکٹ ہو جانا، اللہ سے جڑ جانا. ارے ہماری بجلی کتنی آتی ہے جی؟ 220 وولٹ. اس سے کوئی کنیکٹ ہو جائے جل جائے گا نا، جلے گا نا. ارے اس بجلی میں یہ اثر ہے کہ بندہ ختم. اللہ سے کنیکٹ ہونے میں اثر نہیں ہوگا گناہ ختم ہو جائے. ارے معافی ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم بے دلی سے معافی مانگتے ہیں. اللہ کے ہاں ہماری معافی کا انتظار ہوتا ہے. اللہ کے ہاں ہماری معافی کو بڑی قدر سے دیکھا جاتا ہے.
ہمارے حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ حتیم میں ان کا انتقال ہوا، نہیں مقام ابراہیم پہ نفل پڑھ رہے تھے، اس حالت میں انتقال، بڑے بڑے اللہ والے، بہت بزرگ ماشاءاللہ۔ فرمایا کہ میں نے ایک حدیث پڑھی، میں نے حدیث ان سے سنی، میں نے کہیں اور پڑھی نہیں، تو اس لیے ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے کر گئے تو سدرۃ المنتہا پہ حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے، تو دیکھا ایک فرشتہ ایک پیالہ لے کر بیٹھا ہوا۔ اے جبریل، یہ پیالہ کون سا ہے؟ کہ اس میں پانی ہے۔ کہ یہ کون سا پانی ہے؟ زمزم کو بھی نیچے زمین میں رکھا، یہ پانی کون سا اتنا اوپر؟ اللہ کو اتنا پسند ہے یہ پانی کہ اللہ نے خاص پیالے جمع کیے ہوں اس پانی کو۔ فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص گناہ کرنے کے بعد معافی مانگتا ہے، اس کی آنکھ سے اگر اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو کا قطرہ ٹپک جاتا ہے تو اللہ اس کو یہاں رکھتے ہیں۔ معافی اللہ کو اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے۔ اللہ نے فرشتوں سے کی بجائے انسان کیوں بنائے؟ کیوں بنائے انسان؟ کہ انسان کے مزاج میں معافی مانگنا رکھے، کہ فرشتوں کے مزاج میں گناہ ہے ہی نہیں تو وہ معافی کیا مانگیں گے؟ انسان کے مزاج میں معافی مانگنا رکھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ آپ کا سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی، سب سے زیادہ ناپسندیدہ آدمی کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ایسا کرو کہ صبح کے وقت اس باغ کے دروازے پہ چلے جانا، جو آدمی آئے گا اس نے ایک بچے کو اٹھایا ہوگا، وہ اس وقت دنیا میں میرا ناپسندیدہ ترین انسان ہے۔ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی التوابین، دعا کریں میں کوشش کر کے اس سے ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس میں بہت واقعات ہیں، عجیب عجیب توبہ کے واقعات، اللہ کی معافی کے واقعات عجیب۔ تو کہا کہ یہ میرا ناپسندیدہ ترین انسان۔ حضرت موسیٰ نے دیکھا، اللہ سے معافی مانگی اور اس تشریف لائے۔ کچھ دنوں کے بعد پوچھا کہ اے اللہ، جو آپ کا پسندیدہ ترین انسان ہو وہ بھی دکھا دیجیے۔ میں کہ موسیٰ شام کے وقت اسی باغ کے پاس چلے جانا، ایک آدمی بچہ اٹھائے وہ نکلے گا، وہی آدمی میرا پسندیدہ ترین آدمی ہے۔ حضرت موسیٰ چلے گئے، دیکھا کہ وہی آدمی جو کچھ وقت پہلے اللہ کا ناپسندیدہ ترین تھا، وہی آدمی اللہ کا پسندیدہ ترین۔ او اللہ جی یہ کیا ہو؟ کیسے سے پوچھ لو؟ تو پوچھا ہم یہ تو نے باغ میں کیا کیا؟ کوئی نماز پڑھی، کوئی توبہ کی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ کہا بس یہ بچہ ہے، بچہ سوال کر رہا تھا، میں اس کو جواب دے رہا تھا۔ کہا ابو درختوں میں پتے کتنے ہیں؟ کہا بیٹا مجھے نہیں پتا۔ کہا پھر بھی کتنے؟ کہا بہت زیادہ ہیں۔ ان پتوں سے زیادہ کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کہاں بیٹا، ریت کے ذرات ان پتوں سے زیادہ ہیں۔ کہ ان سے زیادہ؟ کا پانی کے قطرات، کا پانی کے قطرات سے زیادہ؟ کا تیرے بابا کے گناہ جو ان پانی کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں۔ آگے ابا اس سے بھی بڑی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ کہاں بیٹا، تیرے پروردگار کی رحمت اس سے بھی بڑی ہو سکتی ہے۔ آئے تو مجھے رونا آ گیا، شاید وہی رونا اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے مجھے معاف کر دیا۔ دوستو اللہ کو نادم گناہگار، نادم انسان بہت پسند ہے، جو ندامت کر کے بیٹھو، اللہ جی کر بیٹھا ہوں گناہ، معاف کر دو، کر بیٹھا ہوں گناہ۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم اس سے آگے کی بات فرماتے، دیکھو اس سے آگے کوئی بات ہوگی، لیکن اللہ والوں کو کوئی چیز دیتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو اگر پھر بھی گناہ نہیں چھوٹتے نا تو ایک کام کر لو، وہ کام یہ کر لو کہ اللہ سے روزانہ دعا کر لیا کرو، اللہ جی مجھ سے تو گناہ نہیں چھوٹ رہے نا، آپ چھڑوا دیجیے۔ کیوں جی یہ دعا کرنا مشکل ہے؟ اللہ جی کوئی مشکل ہے؟ اللہ جی مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا، آپ چھڑوا دیجیے۔ کم از کم روز قیامت اگر اللہ نے پوچھا ہاں جی کیوں گناہ نہیں چھوڑے تھے، تو ہم کہیں گے اللہ جی آپ سے معافی مانگی تھی، تو اللہ فرمائیں گے کہ مجھ سے مانگا کیوں نہیں تھا گناہ چھوڑنے کا؟ تو ہم یہ جواب دیں گے اللہ جی مجھ سے تو نہیں چھوٹ رہے، آپ چھڑوا دیجئے، اور آپ نے نہیں چھڑوایا میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔
لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ مطلب جو مطلب سمجھ میں آ رہا ہے نا، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس مطلب کو آپ وہ لو جو میں نے کہا تھا، سوچ میں ذرا انگلیاں ڈالو تو سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم اللہ سے کنیکٹ ہو جائیں، دیکھو اللہ ایسے گناہ چھڑوائیں گے، اللہ ایسے نیکی کی طرف لگائیں گے کہ ہم زبردستی لگیں گے، نہ چاہتے ہوئے بھی نیکی کریں گے اور چاہتے ہوئے بھی گناہ سے بچ جائیں گے، اور ایسے بچیں گے کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، تم کچھ بھی ہو جاؤ، نبی کے ساتھ جہاد کرو، اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد کرو، اللہ کے نبی پہ جان قربان کرو۔ اس سے بڑھ کے کوئی ہوگا؟ ہم ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ کرے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ تم کچھ بھی کر لو، اگر میرا فضل نہ ہو، اگر میری رحمت نہ ہو، اگر میری مشیت نہ ہو تو تم نیک نہیں بن سکتے۔ تو شارٹ کٹ کیوں نہ کریں؟ اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے جوڑ بنائیں۔ جب اللہ سے جوڑ بنائیں گے نا تو اللہ دل میں آتے ہیں، تو دل میں تو آتا ہے، نظر نہیں آتا۔ میں جان گیا تیری پہچان یہی، اللہ کی پہچان ایسے ہی ہوتی، معافی مانگنے سے، قرب سے۔ دوستو، ہم جو صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو خانقاہوں میں آتے ہیں اور تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں، مدرسوں میں بیٹھتے ہیں، میں بہت معافی کے ساتھ یہ کہنے کی اجازت چاہوں گا کہ ہمیں اللہ کے سامنے روئے ہوئے زمانہ ہو جاتا ہے، رونا ہی نہیں آتا اللہ کے سامنے۔ لوگوں کے سامنے کوئی دکھی قصہ سناتے ہوئے رو پڑیں گے، لیکن اللہ کے سامنے رونا نہیں آتا۔ کیوں نہیں روتے؟ اللہ کے سامنے ذکر میں آنسو کیوں نہیں بہاتے؟ اے اللہ سما جا میری آنکھوں میں، اے آج میرے دل میں سما جا میری آنکھوں میں۔ بے فکری ہو جاتی ہے، غفلت ہو جاتی ہے، اللہ سے دوری ہونے کی وجہ سے۔ اللہ سے کنیکٹ نہیں ہوتے، جوڑ نہیں لگاتے۔ اللہ سے جوڑ لگائیں، دیکھو ایسے گناہ جلیں گے، ایسے گناہ سے نفرت ہوگی جس سے پاخانے سے نفرت ہوتی ہے، ایسے گناہ سے نفرت ہوگی جس سے گندگی سے نفرت ہوتی ہے، ایسے نفرت ہوگی جس سے بدبو سے نفرت ہوتی ہے، جس سے کسی جگہ بدبو ہو وہاں بیٹھا نہیں جاتا، ناک پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں، ایسے گناہ سے ایسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے صحبت صالحین۔ صحبت صالحین، نیک لوگوں کے پاس جائیں گے تو جڑے رہیں گے، ریمائنڈنگ رہے گا، بار بار ٹکراتا رہے گا، مضبوط ہو جائے گا۔ یہ جو ریسلرز اور باکسرز اور کراٹے مین ان کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کے جسم پکے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ریسلر، کراٹے مین اور وہ سب چیزیں وہ موقعوں کی پریکٹس کرتے تو ان کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، تو ان کے جسم پکے ہو چکے ہوتے ہیں۔ میں نے حضرت شیخ دامود برکاتہ نے مثال سنائی تھی کہ ان کے جسم پکے ہو چکے ہوتے ہیں۔ حکیم جو خود کشتے بناتا ہے ان کے جسم میں ایسی مضبوطی ہوتی ہے۔ میں ایک دفعہ حکیم شفیع صاحب دامود برکاتہ وہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں آئے تو میں بیٹھا ہوا تھا حضرت کے قدموں میں، تو حکیم شفیع صاحب نے ہاتھ ملایا۔ حکیم شفیع صاحب کی اس وقت ساری داڑھی سفید تھی اور اچھی خاصی عمر تھی، انہوں نے ہاتھ ملایا، مجھے ایسے لگا جیسے میں نے ہاتھ ٹینک کے اوپر رکھ دیا، اتنا مضبوط ہاتھ تھا ان کا۔ تو میں نے بولا یہ ہیں کون؟ تو سارے لوگ ان سے کچھ نہ کچھ لکھوا رہے تھے، تو مجھے بھی عبداللہ بھائی، اس وقت عبداللہ ذیشان ایک ہوتے تھے، انہوں نے کہا تو بھی کچھ لکھا لیں، تو بھی کچھ لکھا لیں۔ میں کہا کیوں، یہ کون ہے؟ تو یہ حکیم شفیع صاحب ہے۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ان سے لکھواتے کیا ہوتے ہیں۔ تو پھر میں نے ان سے کہا یار ان کی ایک دوائی 12/1200 کی ہے۔ جب انہوں نے بتایا کہ یہ دوائیں لکھ کے دیتے ہیں حکیم، میں نے کہا ایک دوائی 12/1200 روپے کی، میرے 2 سال 1200 روپے میں گزر جاتے ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے لکھوانے کی؟ تو جیسے ہمارے استاد جی تشریف لائے، ان سے پوچھا ہاں میاں سر کہاں سے مڑوایا؟ حضرت وہاں سے۔ کتنے پیسے دے؟ 50 روپے۔ میں نے 1 روپے میں کیا ہے، میرا اچھا تیرا اچھا ہے، میری ٹنڈ اچھی ہے تیری ٹنڈ اچھی ہے۔ تو میں نے کہا ہم تو 1 روپے والے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے اتنے بڑی بڑی چیزوں کی۔ تو میں بتا رہا ہوں کہ کیا ہے کہ وہ حکیم جو ہے بنا تو دوسروں کے لیے رہا ہوتا ہے، لیکن اس کا خود اس کے اندر فائدہ ہو۔ خوشبو کی دکان میں بیٹھا ہوا شخص تو محض اس کی خوشبو لگانے سے، دوسروں کو خوشبو لگانے سے اس کے بدن سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ حضرت شاہ عبد الغنی پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے اور کہنے لگے حضرت میرے آم سارے کڑوے ہو گئے۔ تو وہ کیسے؟ آم تو ہر دفعہ تمہارا بہت میٹھا ہوتا تھا، اس دفعہ کڑوا کیسے ہوگا؟ کہا حضرت مسئلہ یہ ہوا کہ آم کے نیچے نیم ہو گیا،
اور نیم کی کچھ شاخیں آم کے درخت میں شامل ہوگی تو اس کی کڑواہٹ آم کے اندر آ گئی. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دوستو نیک صحبت میں تو جانا ضروری ہے لیکن بری صحبت سے بھی بچنا ضروری ہے ورنہ اس کی کڑواہٹ ضرور تمہارے اندر آ جائے گی, ضرور اس کی کڑواہٹ تمہارے اندر آئے گی. تو یہ خاص طور پہ ان بچوں سے کہتا ہوں, یہ جو نوجوان چھوٹے بچے ہیں ان سے کہتا ہوں ایسے لڑکوں کے ساتھ نہ رہو, بلکہ کسی لڑکی کے ساتھ نہ رہو. آپ کے سب سے گہرے دوست آپ کے اماں ابا ہیں, ہر بات ان کو بتاؤ, کبھی تمہارا مذاق نہیں اڑائیں گے. ہر بات ان سے شیئر کرو, وہ کبھی تمہارا مذاق نہیں اڑائیں گے. جہاں غلط ہوگی غلطی تمہیں بتائیں گے, غلطی تمہیں سکھائیں گے. جہاں صحیح بات ہوگی حوصلہ افزائی کریں گے. لیکن دوست اچھی بات ہوگی تو مذاق اڑائیں گے, بری بات ہوگی کہیں مجھے بھی لا کے دے گا, مجھے بھی لا کے دے گا. تو بری بات ہوگی تو آپ کا تعاون مانگے گا, اچھی بات ہوگی تو کہ چھوڑے جائے صوفی ہے, اس کے پاس تو رہنے میں کوئی ضرورت نہیں. نہ یہ فلم دیکھنے جاتا ہے ہمارے ساتھ, نہ یہ میں سگریٹ پلاتا ہے, نہ یہ ہمارے ساتھ نسوار لگاتا ہے, بور آدمی ہے, نہ چھالیاں کھاتا ہے, نہ پان کھاتا ہے. ہم تو یہ سارے کھانے والے ہیں. میں جب مدرسے جا رہا تھا تو میری والدہ محترمہ نے مجھے فرمایا تھا دیکھو 2 چیزوں سے بچنا, نہیں 3 چیزوں سے بچنا. نسوار کبھی نہیں لگانا, پان کبھی نہیں کھانا, سگریٹ کبھی نہیں پینا. میں نے اس میں ایک چیز شامل کر لی, چائے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ عصر کے بعد چائے کا نشہ جو طلباء کو ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. میں نے کہا میں چائے بھی نہیں پیوں گا. تو جو یعنی کہ تو ناشتے کی چائے ہوتی ہے نا, وہ چائے وہ تو ہر ایک کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن یہ جو عصر کے بعد کی چائے, اس ٹائم کی چائے, اس ٹائم کی چائے, میں نے اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. میں بہت سکون سے رہا. باقی ساتھی سر میں درد ہو گیا, پڑھنے نہیں ہو رہی. اپنے آپ کو ان چیزوں کا محتاج نہ بناؤ. نسوار, سگریٹ, پان. میں مدرسے میں تھا تو مدرسے میں النسوار تراب الجنہ وسنت الپٹھان. طلبہ میں ایک روایت مشہور ہے, النسوار تراب الجنہ. نسوار اصل میں نسوار بکثری نون ہے, نون کے اصل لفظ ہے نسوار. تو یہ پٹھانوں نے تو نسوار بنا دیا اس کو, یہ پنجابیوں نے نسوار بنایا, وہ ہر جگہ زربر لگاتے ہیں. اصل لفظ نسوار, النسوار تراب الجنہ. نسوار جنت کا مٹی ہے, وہ سنت الپٹھان, اور پٹھانوں کی سنت ہے. اب کما کالا گلاب خان, وہ ایک آدمی کی لوگ پٹائی کر رہے تھے نا, اتنی پٹائی کر رہے, مار رہا دھما کرتی, وہ ہنس رہے کہ یاسین گل یار یہ تمہاری پٹائی کر رہے, تم ہنس رہے ہو. کہتے یار ہنسنے کا بات ہے. کیوں ہنسنے کا بات ہے؟ کہ بھائی یہ مجھ کو گلاب خان سمجھ کے مارا, میں تو یاسین گل ہوں. چلے جی, اللہ سمجھنے کی توفیق دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وکرم الانبیاء. اے اللہ ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے, اعمال بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ نمازیں بڑھانے کی توفیق دیجیے, سنتیں بڑھانے کی توفیق دیجیے, اپنے ساتھ جڑنے کی توفیق دیجیے. جو 11 مہینے تجھ سے غافل رہے, تو نے یہ بہانہ بنایا ہے کہ کسی طرح مجھ سے رجوع کر لے میرے بندے. اے اللہ, اللہم بلغنا رمضان, اللہم بلغنا رمضان. اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دیجیے, اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دیجیے. آپ پیار سے, بڑی محبت سے ان بندوں کو دیکھتے ہیں جو زمین پہ موجود ہوتے ہیں. اے اللہ ہمیں بھی اس بار ایک بار پھر ان میں شامل فرما لیجیے, ہمیں ایک بار پھر ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے جو آپ کے پیار کے مستحق ہیں, جو رمضان کی نعمتوں کے مستحق ہیں. اے اللہ ہمیں اس میں شامل فرما لیجیے. اگرچہ ہم استحقاق نہیں رکھتے, لیکن اے اللہ آپ کی رحمت کا تقاضا, آپ کی رحمت کے تقاضے کو ہلا رہے ہیں. اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجیے جن کی قسمت میں آپ نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ لکھا ہے. پھر ہم لوگوں کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ اس کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق دیجیے, اس کے نواہی سے روکنے کی توفیق دیجیے. اے دونوں جہانوں کے پروردگار, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے.
اس لمحے میں، اس وقت میں ہم سارے اپنی پرانی زندگی پر، اپنی ساری پرانی زندگی پر، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے، اس سے توبہ کرتے ہیں، اچھائیوں کو برائیوں سے بچا کے اپنے لیے قبول فرما لیجیے، برائیوں کو ہمارے اعمال نام میں سے منہا فرما دیجیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیے، ہمارے اعمال کو قبول فرمائیے، ٹوٹے پھوٹے جو بھی ہیں آپ کے دربار میں رکھ دیے، اللہ اس کو قبول فرما دیجیے، شرف قبولیت عطا فرمائیے، اے اللہ ان کو ضائع ہونے سے بچائیے۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کا کہا ہے، اے اللہ سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کی جملہ جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، ہمارے مل بیٹھنے کو قبول فرما لیجیے، یہاں جمع ہونے کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، اے اللہ سب کو صحت کلی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نوازیے، جو بے اولاد ہیں اے اللہ سب کو عافیت سے سلامتی کے ساتھ اے اللہ اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، صحت والی عافیت والی اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، اے اللہ ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، ہمارے فاروق بھائی کی اہلیہ محترمہ کو صحت کلی دیجیے، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، کہ والدہ محترمہ کی طبیعت ناساز ہے، اے اللہ صحت کلی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اے اللہ ہماری جملہ دعاؤں کو قبول فرما لیجیے، ہمیں رمضان کی سعادت نصیب فرما دیجیے، اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا رمضان کے بعد انشاءاللہ جو پیر آئے گا انشاءاللہ اس پیر کو انشاءاللہ بیان ہوگا، ہم نے پہلے رکھا تھا کہ ہفتے کے دن کریں گے، لیکن یہ ترتیب انشاءاللہ پیر کے دن ہی رہے گی، تو اور جو رمضان کے مسائل کا ایک پرچہ میں نے بنایا ہوا ہے، لیکن مجھے ابھی اس وقت یاد آیا کہ وہ پرچہ تقسیم کرنا چاہیے تھا، اس کی بہت معافی چاہتا ہوں، بس ایسا کر لیجئے گا کہ آپ لوگ تو ماشاءاللہ روزانہ ملنے جلنے والے ہیں، تو کل رات میں کے بعد جو خواتین تشریف لائی ہیں ان میں سے جو بھی ہیں تو وہ ہمارے گھر سے وصول کر لیں، اور مرد حضرات جو آپ لوگ ملتے رہتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن چیزوں سے مکروہ ہو جاتا ہے، چند 8 9 چیزیں ہیں، وہ کم از کم پتہ ہونا چاہیے۔ اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، بیک گراؤنڈ سنیں گے آپ حیران رہ جائیں گے۔ میں کسی مجبوری کے تحت ایک رمضان میں اپنے سسرال گیا، میرا سسرائی چیچا وطنی میں، تو میں وہاں گیا تو وہاں مولوی صاحب بڑی محبت فرماتے تھے، تو انہوں نے مجھے بیان کے لیے کھڑا کیا، تو بیان کے درمیان نا کوئی مسئلہ آیا، انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو میں نے بتایا بھی انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو بات آگے چلی گئی، تو ایک صاحب گھر میں آئے ملنے، بہت پریشان، رو رہے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، کیا ہوا؟ آئے کہنے لگے جی یہ تم نے غلط مسئلہ بیان کیا، پھر کہتے ہیں صحیح مسئلہ بیان کیا تو میرا تو نقصان ہو گیا، میں تباہ و برباد۔ میں نے کہا ہوا کیا؟ کہتے مجھے ایک تکلیف ہوتی ہے شدید، اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ حد نہیں، اور میں اس تکلیف کے لیے یہ انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، انجیکشن لگانے کے بعد تکلیف ختم ہو جاتی ہے، تو یعنی کہ ہوتی ہے دن میں ایک بار ہوتی ہے، وہ کسی بھی وقت ہو جاتی ہے، تو عام طور پہ دن میں ہوتی ہے، تو مجھے انجیکشن لگوانا پڑتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے میں 16 سال ہو گئے، 16 برس ہو گئے میں نے رمضان کا روزہ نہیں رکھا، بوڑھا ہو گیا، ایک مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، عام سا مسئلہ ہے، ڈرپ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تھوک نکل لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کلی کر لی اس کا، اگر کلی کر لی اس کی تری ہے، اس کی تری اگر منہ میں خود بخود چلے گی، کلی کر لی پانی باہر نکال دیا، اب جو تری ہے وہ اندر چلی گئی ہے، اب اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو پریشان ہو کے بیٹھو جی روزہ ٹوٹ گیا، پریشان، وہ چھوٹے چھوٹے مسائل وہ چھوٹے سے پرچے میں جمع کیے، تو وہ آپ لوگ حاصل کر لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔